أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فیقول ربنا جل فی علاه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، مسلمان ماں اور بہنوں، آج تراویح کی پہلی رکعت میں پہلی آیت جو ہم نے سنی وہی یہی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل حرام طریقے سے نہ کھاؤ۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم، الا یہ کہ تجارت کے طور پر ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ، ایک دوسرے کی خوشی کے ساتھ لین دین ہو، لینا دینا ہو تو یہ جائز ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے، تمہارے حق میں مہربان ہے۔ محترم حاضرین، تجارت، لین دین، خرید و فروخت ہر انسان کی ضرورت، چاہے وہ انسان مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، بچہ ہو بچی ہو، الغرض ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اب ایسی ضروری چیز کے سلسلے میں ہمارا دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ہمیں کیا اصول سکھاتا ہے، ہمیں کیا آداب سکھاتا ہے۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس سلسلے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ہماری پوری رہنمائی کرتے ہیں، مکمل ہدایت ہمارے لیے دیتے ہیں۔ اصول و ضوابط، قانون اور ہر قسم کی باتیں قرآن مجید بتاتا ہے اور اس کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ آئیے آج کی اس بیٹھک میں مختصر طور پر خرید و فروخت، لین دین اور تجارت کے سلسلے میں اسلام نے کتاب و سنت میں جہاں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، ان میں سے کچھ باتیں، ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل مجھے اپنی بات اچھے انداز اور سلیقے سے آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق دے، مجھے بھی اخلاص نصیب کرے، آپ کو بھی اخلاص نصیب کرے، اور ایک سچے مسلمان کی طرح آپس میں لین دین، تجارت اور خرید و فروخت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، آئیے ہم اپنی بات کا آغاز اس طرح کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتاتے ہیں کہ ساری دنیا میں، یعنی ساری زمین میں سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب، سب سے اچھی زمین اللہ کی مسجدیں، جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جہاں نمازیں ہوتی ہیں، وہ جگہ جسے ہم مسجد کہتے ہیں، وہ چاہے پکی ہو یا کچی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، اگر وہ مسجد ہے تو اللہ عز و جل کی نظر میں
ساری دنیا میں، ساری زمین میں سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب جگہ وہ ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ اور اس کے برعکس دوسری بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں بتاتے ہیں، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ، سب سے کراہت والی جگہ بازار، جہاں دکانیں ہوتی ہیں، خرید و فروخت ہوتا ہے، لین دین و تجارت ہوتی ہے۔ تو دیکھیے مسجد کا مقام اللہ کی نظر میں کیسا، اور بازار کا مقام اللہ کی نظر میں کیسا ہے۔ یہ دونوں باتیں اس چھوٹی سی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اب مسجد کا مقام، مسجد کی حیثیت، مسجد کا احترام، مسجد کی عزت، مسجد کی خدمت، یہ سب باتیں تو ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ رہا معاملہ بازار کا، بازار کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ جگہ ہے۔ مگر ہم قرآن مجید جب پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تجارت کرنے والے اگر واقعی اللہ پر ایمان کے ساتھ، آخرت کے دن پر ایمان کے ساتھ، اللہ سے ڈر کر صحیح تجارت کرتے ہیں، صحیح طور پر تجارت کرتے ہیں، حلال چیزوں کی، جائز چیزوں کی تجارت کرتے ہیں، اسلامی اصول اور ضابطے کے مطابق تجارت کرتے ہیں، اور تجارت انہیں اللہ سے غافل نہیں کرتی ہے، خرید و فروخت، لین دین، بیوپار انہیں اللہ سے غافل نہیں کرتا، تو ایسے تاجروں کی اللہ تعریف کرتا ہے۔ سورہ نور کی وہ آیت جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ان آیات میں اللہ رب العزت بتاتا ہے کہ اللہ کے لیے جو گھر، اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے جو گھر بنایا جاتا ہے، اس میں صبح و شام اللہ کی یاد، اللہ کی پاکی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں رجال، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ مردان کار ایسے ہیں کہ انہیں تجارت غافل نہیں کرتی ہے، اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے اور اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے انہیں نہیں روکتی ہے، غافل نہیں کرتی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارہ، نہ تجارت نہ خرید و فروخت انہیں اللہ سے غافل کرتی ہے، نہ اللہ کو وہ چیزیں انہیں بھلاتی ہے، بلکہ وہ صبح و شام برابر اللہ کو یاد کرنے والے، اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز قائم کرنے والے، نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اور وہ ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن سے، جس میں آنکھیں اور دل پلٹ دیے جائیں گے۔ تقلب رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، تجارت اور خرید و فروخت، لین دین انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، نماز قائم کرنے سے نہیں روکتے، نماز سے ان کو غافل نہیں کرتی تجارت، اور نہ ہی زکوٰۃ ادا کرنے سے تجارت انہیں روکتی ہے اور نہ غفلت میں ڈالتی ہے۔ یخافون یوما، وہ لوگ ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن آنکھیں پلٹ جائیں گی، جس دن ڈر کے مارے دل پلٹ جائیں گے۔ تو وہ تاجر، وہ بیوپاری جو تجارت کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے احکام کا لحاظ کرتا ہے، اور جب اللہ کی بھی کسی بھی مسجد سے نماز کی آواز آتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے، تو اپنی تجارت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف لپکتا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں کسی قسم کی سستی نہیں کرتا، نماز اور زکوٰۃ سے وہ غافل نہیں ہوتا، تو ایسے آدمی کی اللہ تعریف کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نبی بنائے جانے سے پہلے بھی بازار جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، نبی بنائے جانے کے بعد بھی نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے، اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے بازار جایا کرتے تھے، بازار جاتے تھے۔ کیوں جاتے تھے؟ خرید و فروخت ہو سکتا آپ کی ضرورت، مگر اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کی دعوت پہنچانے کے لیے، تجارت کے سلسلے میں اللہ کے جو احکام تھے وہ احکام پہنچانے کے لیے جاتے تھے۔ سورہ فرقان کی آیت میں اللہ رب العزت ان مشرکین کی بات کو نقل کرتا ہے جو تعجب کرتے تھے کہ بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر یہ تو بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، یہ تو بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے۔ یعنی مشرکین بھی دیکھتے تھے اور وہ خود بھی نوٹ کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہونے کے باوجود، اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود بازار میں آتے جاتے تھے۔ یہ تو مکی زندگی کا معاملہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آ گئے، مدینہ آنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے تھے، خریدنے کی چیزیں خریدتے تھے۔ اسی طرح تاجروں کو مخاطب کرتے تھے، تاجروں کو مخاطب کر کے بولتے تھے دیکھو اللہ سے ڈرو، صحیح تولو، صحیح ناپ کر دو، سب باتیں بتاتے تھے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بازار جانا مکی زندگی میں، اسی طرح مدنی زندگی میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور اس سلسلے کے احکام بہت ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی وقت موقع ملا تو وہ باتیں بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، سورہ بقرہ ہی کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو، تجارت کو تمہارے لیے حلال کیا اور سود کو تمہارے لیے حرام کیا، سود کو تم پر حرام کر دیا، اور تجارت کو، خرید و فروخت کو، لین دین کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا۔ دیکھیے انسان کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کا اللہ عز و جل خیال رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال رکھتے ہیں، اور اس سلسلے کی ساری تفصیلات، چھوٹی بڑی سب باتیں اللہ نے بتایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا۔ اب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم میں سے ہر مسلمان مرد عورت کا فرض ہے کہ ہم تجارت کے سلسلے میں، لین دین کے سلسلے میں، خرید و فروخت کے سلسلے میں ایسی بنیادی ضروری باتیں، ضروری احکام معلوم کریں کہ جس کی وجہ سے ہم ایک سچے مسلمان ثابت ہوں۔ لینے کے سلسلے میں بھی، دینے کے سلسلے میں بھی، خریدنے کے سلسلے میں بھی، فروخت کرنے کے سلسلے میں بھی اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں انہیں معلوم کرنا، خاص کر ان میں جو موٹی موٹی بڑی بڑی باتیں ہیں انہیں معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا۔ اب معلوم ہوا کہ سود کسی بھی طرح کا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، چاہے سود لینا ہو یا دینا ہو، اللہ نے حرام کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تفصیل بتا دی۔ سود کے سلسلے میں سورہ بقرہ ہی کی آیات میں اللہ رب العزت نے بڑی سختی کے ساتھ، بہت ہی وعید کے ساتھ، بہت ہی ڈرانے دھمکانے کے انداز میں صاف طور پر فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اگر تم واقعی سچے مؤمن ہو تو سود جتنا بھی ہے چھوڑ دو، جتنا بھی ہو اب تک لین دین کرتے رہے اب چھوڑ دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آگے کی آیت میں اللہ عز و جل ڈرانے دھمکانے کے انداز میں بتاتا ہے کہ اگر تم چھوڑ دیے، توبہ کر لیے تو تمہارا رأس المال، تمہارا کیپٹل، تمہاری اصل سرمایہ تمہارا رہے گا، اور اگر تم انکار کرو، سود لینے پر اصرار کرو تو اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی باتیں اللہ عز و جل نے سود کے متعلق بتا دی ہیں۔ اب ہم میں سے کوئی بھی مسلمان مرد عورت جان بوجھ کر
جانتے بوجھتے معلوم ہونے کے بعد سود کے سلسلے میں کسی قسم کی غفلت میں نہیں پڑ سکتا، نہ سود لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے۔ سود یعنی سود کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے خرید و فروخت کو، تجارت کو، لین دین کو حلال کیا، اور اس کے بھی کچھ اصول ضابطے بتائے۔ پہلا ضابطہ، پہلا اصول، پہلا قانون وہی جو شروع میں جس آیت کا ذکر میں نے کیا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، حرام طریقے سے، غلط طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ تجارت کے طور پر خوشی خوشی لین دین ہو، لینا دینا ہو تو اس صورت میں جائز ہے، ورنہ بیچنے والے کی طرف سے زبردستی نہیں ہو سکتی ہے، خریدنے والے کی طرف سے بھی کسی قسم کی زبردستی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدنے اور بیچنے کے تعلق سے خریدنے والے کے سلسلے میں بھی بتایا، اسی طرح بیچنے والے کے تعلق سے بھی بتایا۔ بہت سی حدیثیں ہیں، ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى۔ دیکھیے چھوٹی سی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باتوں کو جمع کر کے بتاتے ہیں۔ اللہ اس آدمی پر رحم کرے، اللہ کی مہربانی اس آدمی پر ہو جو نرم خو ہے، نرم طبیعت والا ہے، جب وہ خریدتا ہے، جب بیچتا ہے، جب تقاضا کرتا ہے، تینوں حالتوں میں نرمی برتتا ہے، سہولت اختیار کرتا ہے، نرمی برتتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے حق میں اللہ عز و جل کی رحمت اس پر ہونے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ دعا کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رحم اللہ رجلا سمحا، یعنی خریدنے کے سلسلے میں نرمی برتنے والا، بیچنے کے سلسلے میں نرمی برتنے والا، اسی طرح اپنی کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے تو بھی سختی کے بجائے نرمی برتنے والے پر اللہ کی رحمت کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت تھی۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ادخل اللہ عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الجنة۔ وہی بات اور کچھ تفصیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتاتے ہیں اللہ عز و جل نے اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا، وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا جو نرم طبیعت والا ہے، جو نرمی برتتا ہے، خریدتے ہوئے، بیچتے ہوئے، طلب کرتے ہوئے، دیتے ہوئے، یعنی چار صفات، چار اچھی باتیں اس کی بتا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی یا ویسے آدمی کے متعلق بتایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ تو دیکھیے ہم بھی ضرورت پڑتی ہے تو خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، ہر انسان اپنی جگہ بیچنے والا، کبھی خریدنے والا، کبھی خریدنے والا، کبھی بیچنے والا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایک مسلمان ہو کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ بیچنے والا اور خریدنے والا یعنی دکاندار اور گاہک دونوں اپنی جگہ اپنی نیت کو درست رکھیں، دونوں اپنی جگہ اپنی نیت کو درست رکھیں۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، بیچنے والا اور خریدنے والا آپس میں ان کے درمیان اختیار ہوتا ہے، یعنی بیچی جانے والی چیز کو لینے یا نہ لینے کے سلسلے میں اختیار ہوتا ہے۔ تو جب تک وہ جدا نہ ہوں، جب تک وہ جدا نہ ہو، ما لم یتفرقا، یعنی بیچنے والا اور لینے والا جب تک ایک ہی مجلس میں ہوں، ایک ہی جگہ ہوں، تو بیچی جانے والی چیز اور خریدی جانے والی چیز کے سلسلے میں دونوں کو اختیار ہے کہ اس تجارت کو مکمل کرے یا رد کر دے، دونوں کو اختیار ہے۔ اب اصل بات جو میں بولنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بتاتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر دونوں بیچنے والا دکاندار اور خریدنے والا گاہک دونوں سچ بولیں، دونوں سچائی کو اپنائیں اور اپنی بات صاف اور واضح کر دیں
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں بورک لہما، ان دونوں کی تجارت میں، بیچنے والے کے بیچنے میں، خریدنے والے کے خریدنے میں اللہ کی طرف سے برکت دی جاتی ہے۔ بورک لہما، ان دونوں کو برکت دی جاتی ہے، ان دونوں کو برکت سے نوازا جاتا ہے خرید و فروخت کے سلسلے میں۔ اب آگے دیکھیے، وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر دونوں جھوٹ بولیں، حقیقت کو چھپائیں، بات کو چھپائیں، جھوٹ بولیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں محقت برکت بیعہما، اس تجارت کی برکت ختم کر دی جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے۔ محقت برکت بیعہما، اس تجارت کی برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ جھوٹ بولنے اور حقیقت کو چھپانے کی وجہ سے۔ دکاندار کے پاس بہت سی چیزیں ہیں، گاہک آتا ہے، اپنی ضرورت کی چیز پوچھتا ہے، تو اب دکاندار کا بھی امتحان ہے، خریدنے والے کا بھی امتحان، گاہک کا بھی امتحان ہے۔ دکاندار بولے کہ بھئی یہ چیز ایسی ہے، اچھی ہے تو اچھی ہے، سچ بولے۔ اگر اس میں کسی قسم کا نقص ہے، کسی بھی قسم کا عیب ہے، تو بتا دے کہ یہ چیز اچھی ہے، کسی قسم کا عیب اس میں نہیں ہے، کسی قسم کا نقص اور کھوٹ اس میں نہیں ہے، اس کی قیمت اتنی ہے، سچ سچ بتائے۔ اب خریدنے والا اگر بیچنے والے کی بات پر اعتبار کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اس کو سچا مانتا ہے اور اس کی چیز کو اس کی بتائی ہوئی قیمت کے مطابق لیتا ہے تو اس کی مرضی۔ تو جہاں تک بیچنے والے کا معاملہ ہے، دکاندار کا معاملہ ہے، اپنی چیز کو بیچتے ہوئے سچ کو اپنائے، سچ بولے۔ اگر بیچی جانے والی چیز میں کسی قسم کا نقص ہے، عیب ہے، تو بولے، بتا دے۔ اگر چھپائے گا تو برکت اٹھا لی جائے گی، برکت اٹھا لی جائے گی۔ اب رہا معاملہ گاہک کا، خریدنے والے کا، خریدنے والے کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ مگر خریدنے والے، دکاندار جانتا ہے اپنی چیز کیسی ہے، کون سی ہے، اس کی قیمت کتنی ہے، بے عیب ہے یا عیب دار ہے، وہ جانتا ہے۔ اب خریدنے والے کا جھوٹ کس طرح ہوتا ہے کہ چیز تو اس نے مانگ لیا، قیمت بھی پوچھ لیا، پھر ایسے ہی بولتا ہے کہ یہی چیز فلاں جگہ فلاں آدمی کے پاس فلاں دکان میں اتنی قیمت میں ہے، جبکہ گاہک سچ بات نہیں بول رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی اس آدمی کو آزمانے کے لیے یا اس چیز کی قیمت کو کم کرنے کے لیے۔ تو دیکھیے، بیچنے والا، دکاندار کا جھوٹ اپنی جگہ، وہ بولتا ہے یا سچ کو اپناتا ہے، اس کا اپنا معاملہ۔ خریدنے والا بھی، گاہک بھی کس طرح جھوٹ بولتا ہے۔ گاہک کو حالانکہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، چیز آپ کے سامنے ہے، اس کی قیمت آپ کے سامنے ہے، لینا نہیں لینا آپ کی مرضی۔ اگر قیمت کو کم کا گھٹانے کی ضرورت ہے، آپ اس سے درخواست کر سکتے ہیں کہ قیمت کم کرو، یہ قیمت زیادہ لگتی ہے، بول سکتے ہیں۔ مگر گاہک یہ بولے، خریدنے والا یہ بولے کہ نہیں فلاں دکان میں یہی چیز اتنی قیمت میں ہے، حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہے، تو خریدنے والا بھی جھوٹ بول کر کے اپنی تجارت میں، اس خریدنے میں جو برکت اللہ کی طرف سے ہو سکتی تھی، اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے، وہ برکت اس سے ختم کر دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں گئے تو ایک آدمی کھجور بیچ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، یعنی بازاروں میں جاتے اور وہاں بھی اسلام کی باتیں بتاتے، اسلام کی تعلیمات بتاتے تھے۔ جب کھجور آپ نے دیکھا تو اوپر تو سوکھا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ اس کھجور کے اندر داخل کیا، تو اندر جو کھجور تھا وہ گیلا تھا، بھیگا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجر سے کہا افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، تم اس بھیگے کھجور کو، تر کھجوروں کو اوپر کیوں نہیں کر دیے؟ خریدنے والا دیکھ لیتا، ضرورت ہو تو خریدتا، نہیں تو نہیں خریدتا۔ تو آپ اوپر سوکھے کھجور، اندر بھیگے کھجور، گیلے کھجور کیوں رکھے؟ آپ گیلے کھجور کو اوپر رکھ دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے پوچھا کہ گیلا کھجور کیوں اندر رکھے، اسے اوپر رکھ دیتے، لوگ دیکھتے، لینا ہو تو لیتے، نہیں تو چھوڑ دیتے۔ تو اس نے کہا کہ بارش کے پانی میں بھگ گیا،
بھگ گیا تھا اس لیے میں ایسے کیا۔ اب یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بازار میں کیا۔ اب اس حدیث کے آخری حصے میں ایک بات وہی ہم کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آخری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آدمی سے کہا من غش فلیس منی، من غش فلیس منی، جو آدمی خرید و فروخت میں تجارت میں دھوکہ دے وہ میرے راستے پر نہیں، میرے طریقے پر نہیں ہے۔ من غش فلیس منی۔ اب دیکھیں یہ تعلیمات، یہ باتیں، یہ اصول، یہ ضابطے آخر کس کے لیے؟ ہم اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اور سچا نبی ماننے والے، قرآن کی باتیں ہیں اور حدیث کی باتیں ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر تجارت کرنے والے، خریدنے والے، اللہ عز و جل کی باتوں کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ہم لحاظ نہ کریں، ہم اس پر عمل نہ کریں تو بتائیے کون عمل کرے گا؟ کون مخاطب ہے اس کا؟ قرآن مجید کی آیات کا مخاطب یوں تو سارے انسان ہیں، مگر پہلے مخاطب ہم ہیں۔ ہم اس لیے ہیں کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو، اللہ کا کلام مانتے ہیں، اللہ کے آخری رسول کو مانتے ہیں، تو اللہ کی باتوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی اصلاح کر لینا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے اب ہم ایک دوسرے راستے سے، ایک دوسرے ناحیے سے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اگر تاجر، تجارت کرنے والے بہت ہیں، اگر ہم اپنی بستی کے، اپنے شہر کے بازار کو دیکھ لیں گے تو مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، مسلمان بھی غیر مسلم بھی ہیں۔ اب آپ فرق کیسے کریں گے مسلمان تاجر اور غیر مسلم تاجر میں؟ مسلمان تاجر کی شان یہ ہونی چاہیے، اس کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ وہ سچ بولنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، جو چیزیں اس کی دکان میں ہیں ان چیزوں کے متعلق وہ سچ بولنے والا ہو، اور اپنے گاہک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، اچھی زبان بولنے والا ہو، اچھی طرح پیش آنے والا ہو۔ اسلام کی دعوت کا معاملہ اگر ہم دیکھیں گے تو اسلام کی دعوت دوسروں کو دینا ہمارا کام ہے، امت مسلمہ کا منصب ہے کہ آپ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو پیش کریں، دوسروں کو پیش کریں۔ آپ اپنی زبان سے بول سکتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قیامت ایک دن ہے جس میں سب کو اٹھایا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا، یہ سب باتیں آپ زبانی بول سکتے ہیں۔ مگر دوسرا طریقہ اور کامیاب طریقہ، اگر آپ صحیح معنی میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہو جائیں، آپ سچے مسلمان تاجر بن جائیں، تو آپ کا سچا مسلمان تاجر بن جانا یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے۔ آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساحلی علاقوں میں، چاہے مدراس کا ہو، چاہے کیرلا کا علاقہ ہو، چاہے کوکن کا علاقہ ہو، دکن کا علاقہ ہو، کوکن کا علاقہ، وہاں کوئی مسلمان فوج نہیں آئی، کوئی فوج نہیں آئی۔ وہاں آخر آئے تو کون آئے؟ وہی تاجر لوگ مسلمان ہونے سے پہلے آتے تھے، ان کا رویہ، ان کی زبان الگ تھی، مگر جب وہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو کر جب آئے تو ان کے رویے میں، ان کے بول چال میں بہت بڑا فرق تھا۔ مقامی لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے کہ پچھلے چند مہینوں پہلے تمہاری حالت یہ تھی، جھوٹ بولتے، دغا دیتے، دوسروں کا حق مار لیتے تھے، مگر اب تم بدل گئے ہو، بہت بدل گئے ہو، کیا بات ہے؟ تو مسلمان تاجر کہتا ہے کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اللہ کو مانا ہے، آخرت کے دن کو مانا ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مانا ہے۔ یہ جب یہاں کے لوگوں نے، مقامی لوگوں نے سنا تو وہ مسلمان ہوئی، کوئی فوج نہیں آئی۔ صرف ہندوستان کی بات نہیں، ذرا آپ مشرق کی طرف چلے جائیں گے، آپ کے پاس فلپائن ہے، انڈونیشیا ہے، اور بھی نیچے چلے جائیے، جتنے جزیرے جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں کوئی بھی مسلمان فوج وہاں نہیں گئی، کوئی بھی کمانڈر نہیں گیا، کوئی بھی حملہ ادھر نہیں ہوا، مگر وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے۔
اب انڈونیشیا کا حال تو آپ جانتے ہیں کہ یعنی بہت بڑی مسلم آبادی والا ملک ہے، بہت بڑی مسلم آبادی والا ملک ہے، مگر کوئی بھی فوجی وہاں نہیں گیا، وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے تو آخر کیوں مسلمان ہوئے؟ فلپائن کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، مسلمان تاجر سمجھی، یعنی اپنی جگہ سچے پکے مسلمان، اور تجارت کے سلسلے میں بھی اللہ عز و جل کی تعلیمات کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والے تھے۔ مسلمان تاجر اپنا خیال رکھے گا، اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ خریدار اور گاہک کون ہے اسے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو نعوذ باللہ اس کے ساتھ برا سلوک کروں، اس کے ساتھ دھوکہ دوں؟ نہیں، دھوکہ ہے، چاہے کسی مسلمان کے ساتھ ہو یا کسی غیر مسلم کے ساتھ ہو۔ دیکھیے من غش فلیس منی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے بازار میں اس تاجر کو جو کھجور بیچ رہا تھا، اوپر سوکھا کھجور، اندر گیلا اور بھیگا کھجور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈال کر دیکھ لیا، پوچھا تو بولا کہ بارش میں بھگ گیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ بھئی یہ بھیگا اور گیلا کھجور جو ہے اوپر کیوں نہ رکھ دیتے؟ دیکھنے والا دیکھتا، خریدنا ہوتا تو خرید لیتا، نہیں تو چھوڑ دیتا۔ تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ اب ذرا اس وقت کا بازار ذہن میں رکھیے، صرف مسلمان تھے یا غیر مسلم بھی تھے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے؟ من غش فلیس منی، جو دھوکہ دی وہ میرے راستے پر نہیں، میرے طریقے پر نہیں، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ دھوکہ ہے، چاہے کسی مسلمان کو دیا جائے، کسی غیر مسلم کو دیا جائے۔ اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے بن جائیں، گاہک ہمارا کچھ بھی ہو، بات بالکل سیدھی ہو، سچی بات ہو کہ یہ چیز ایسی ہے، اس کی قیمت اتنی ہے، خریدنے والا خریدے نہ خریدے اس کی مرضی۔ جب تاجر اپنی بات کو سچے درست طریقے سے سچائی کے ساتھ بولے بتائے تو گاہک کا دل بھی نرم ہو سکتا ہے، گاہک بھی آمادہ ہو سکتا ہے، خریدنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ ورنہ نہ یہ سچ بولتا ہے، نہ وہ اپنی جگہ سچ بولنے والا ہے، تو دیکھیے نہ گاہک اپنی جگہ سچ بولنے والا، نہ دکاندار اپنی جگہ سچ بولنے والا، تو حالت کیا ہوگی، کیا ہو سکتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں سچ، ہم دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان تاجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ تجارت کے سلسلے میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم اور ضروری بڑی موٹی جو باتیں بتائی ہیں انہیں معلوم کرے اور اس کے بعد تجارت کرے، ورنہ ڈر ہے کہ وہ اس تجارت کے راستے سے جنت پہنچنے کے بجائے کوئی دوسری جگہ نہ پہنچ جائے، جنت کے بجائے کہ دوسری جگہ نہ پہنچ جائے۔ جن تاجروں کی اللہ نے تعریف کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ دیکھیے ہمارے بازار اذان ہوتی ہے مگر کتنے دکاندار ایسے ہیں جو اللہ اکبر کی آواز سن کر اپنی دکان بند کرتے ہوں یا فوراً ہی نہ صحیح نماز جانے کا اہتمام کرتے ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسجدیں ماشاءاللہ بہت ہیں، اس کے باوجود بھی کتنے ایسے تاجر ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوں، اللہ اکبر سننے کے باوجود بھی اپنی تجارت میں مشغول رہیں، مست رہیں، مگن رہیں۔ ہم منظر دیکھتے نہیں دیکھتے ہیں آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا دنیا کی حرص، دنیا کی ہوس ان کے اندر زیادہ ہو گئی؟ کیا ایسا تاجر اس میں شامل ہو سکتا ہے جن کی تعریف اللہ نے کیا؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ کیا قیامت کا ڈر نہیں ہے؟ ایک مسلمان تاجر ہو کر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، خریدنے والے کو بھی بیچنے والے کو بھی، دونوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ جہاں تک ناپ تول کا معاملہ ہے، یعنی کوئی چیز جو ناپ کر دی جاتی ہے، کپڑے کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، صحیح ناپ کر دیں۔ اگر تول کر دی جانے والی چیز ہے تو صحیح اور مکمل طریقے سے تول کر دیں۔ قرآن مجید کی بہت سی صورتیں، شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی اللہ عز و جل بتاتا ہے
اور قرآن میں دوسرے احکام بھی ہیں، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم، ناپو تو مکمل طریقے سے، اچھے ترازو سے، صحیح پیمانے سے ناپنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ اور سورہ مطففین تو ہم بار بار پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس میں کیا فرماتا ہے؟ ویل للمطففین، ویل ہلاکت، بربادی ہے۔ ویل کا دوسرا معنی جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے ان آدمیوں کے لیے جو کمی کرتے ہیں، المطففین، ناپتے تولتے وقت جو گھٹاتے ہیں، کم کرتے ہیں، نقص کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، ایسے سب لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے وعید بتائی ہے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کی تجارت کے لیے، نہیں ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، یا ان کے لیے جہنم کی وہ وادی ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لینا ہوتا ہے تو پورا پورا تول کر لیتے، پورا پورا وزن کر کے لیتے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب دینے کی بات آتی ہے، جب بیچنے کی بات آتی ہے تو کم تولتے ہیں، کم وزن کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا حال کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے، دیکھیے ہمارے مسلمان تاجر حضرات کا کیا حال ہے۔ ہر آدمی کو اپنی جگہ سوچنا ہے، دیکھنا ہے، میں مسلمان ہوں، اللہ کو ماننے والا ہوں، آخرت کے دن پر یقین رکھنے والا ہوں، اللہ کے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو مجھے اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خیال رکھنا ہے، اسے معلوم کرنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ آج جانکاری تو بہت ہے، آگہی بہت ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، موٹی موٹی بہت سی باتیں ہم لوگوں کو معلوم ہیں۔ اس کے باوجود بھی عمل کرنے میں کوتاہی کیوں ہو رہی ہے، عمل کرنے میں غفلت کیوں ہو رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہیں مگر صحیح معنی میں ایمان کا جو اثر، ایمان کا جو فائدہ ہم کو ہونا چاہیے، ہمارے دل پر ہونا چاہیے، شاید اس میں کسی قسم کی کمی ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہمیں اپنی فکر کرنا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے، اپنی عاقبت کی فکر کرنا ہے۔ تجارت کی ضرورت ہے، تجارت کی تو اللہ نے اجازت دیا، اللہ نے حلال کیا، اور سود کو صراحت کے ساتھ اللہ نے حرام بتایا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ تو اب تجارت کے سلسلے میں بھی رضامندی اور سامنے والے کو کسی قسم کا دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی قسم کا نقصان کرنے کی بھی سوچنا بھی نہیں ہے۔ اگر ہم خرید و فروخت کے سلسلے میں، لین دین کے سلسلے میں ان موٹی موٹی باتوں کو ذہن میں رکھیں، ان پر عمل کریں تو ہماری دنیا سنبھل سکتی ہے، ہماری تجارت میں برکت ہو سکتی ہے، ہماری آخرت اچھی بن سکتی ہے، سنور سکتی ہے۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور سب کو دین و ایمان کی باتیں غور سے سننے، صحیح سمجھنے، پھر اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔